علیکم ناظرین، میں ہوں الوینا آغا اور آپ دیکھ رہے پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، اپوزیشن جماعتیں اب بھی متحرک ہیں اور وہ اپنے جلسے جلوس کے لیے، اپنی تمام تر ایکٹیویٹیز کے لیے وہ متحرک ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں این آر او کی ضرورت نہیں ہے اور ہم این آر او نہیں مانگ رہے، ہمیں صرف اور صرف جو ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا استعفیٰ چاہیے۔ جبکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آج کیٹیگوریکلی کلیئر کیا کہ اگر دوبارہ سے ری الیکشنز کی بات کرتے ہیں یا بات چاہتے ہیں تو پھر وہ ریڈی ہیں اس پر بھی، اور نقصان اس میں بھی جو ہے اپوزیشن جماعتوں کا ہوگا، پاکستان تحریک انصاف کا نہیں ہوگا۔ اس پر ہم نے شبلی صاحب کی جو ہے پریس کانفرنس بھی دیکھی، انہوں نے بھی کچھ جو اپوزیشن جماعتوں کے حوالے سے کچھ سٹانس پیش کیا، جبکہ اپوزیشن جماعتوں میں سے پاکستان پیپلز پارٹی میں ناصر حسین شاہ نے بھی کچھ سٹیٹمنٹس دیے۔ اور یہ تمام تر جو رفٹ ہے اس وقت بالکل برقرار ہے ملک میں۔ کیا تمام تر نیشنل ڈائلاگ کی اس پر سچویشن ہے، کیا نیشنل ڈائلاگ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کی بھی اب تک کوئی بھی ایسی کوئی خبر نہیں آئی کہ ہو سکتا ہے دونوں جماعتیں مل بیٹھ کر کسی نیشنل ڈائلاگ کی طرف چلی جائیں۔ سیاسی تاریخ کو اگر اٹھا کے دیکھیں تو ہمیشہ سے رفٹ قائم رہی ہے اور برقرار رہی ہے، لیکن کچھ سالوں میں ہم نے دیکھا کہ رفٹ جو ہے اتنی بگڑ جاتی ہے اور تمام تر کمپلیٹلی جتنا بھی حکومت کو اپنا ٹینیور مکمل کرنا ہوتا ہے تب تک یہ سیاسی جو ہے رفٹ ہے یہ برقرار رہتی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس بار بھی یہی رفٹ جاری رہے گی، کیا اپوزیشن جماعتیں بہتر طریقے سے اپنا اپوزیشن کا رول پلے کریں گی یا نہیں کریں گی، کیونکہ اپوزیشن کا بھی جو ایک کام ہے وہ ایک پروڈکٹیو کام ہے۔ اگر پروڈکٹیو طریقہ کار سے اپوزیشن اپنا رول پلے کرے تو ملک کو ڈیفینیٹلی آگے بڑھا سکتی ہے۔ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے نعیم احمد اوان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے اس وقت شجاع حیدر صاحب تجزیہ کار۔ آپ دونوں کو پروگرام میں فارملی ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ نعیم، ہم سب سے پہلے استعفے کی بات کریں گے۔ استعفیٰ لانگ مارچ حکومت کی طرف سے، لانگ مارچ جو ہے اس کا کہا جا رہا ہے بیک ٹو بیک کہ آپ کووڈ-19 سیکنڈ ویو کو مد نظر رکھیں کیونکہ کیسز جو ہے ملٹیپلائی ہوتے جا رہے ہیں، لیکن آپ لوگ اپنے سٹانس پر قائم ہیں، اس حوالے سے کچھ بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات ہے کہ کووڈ-19 جو ہے وہ اب تو نہیں ہے۔ کووڈ-19 اگر میں بات کروں 1 سال کمپلیٹ ہو چکا ہے، نومبر میں آیا تھا، اور نومبر سے نومبر، اور پاکستان میں 26 فروری کو پہلا کیس جب ڈائگنوز ہوا تو اس وقت سندھ حکومت نے جو ہے وہ جو ایس او پیز دی تھیں جس کو WHO نے بھی سراہا تھا، اس وقت جو ہے وہ اگر کوئی نفی کر رہا تھا تو وفاقی حکومت تھی اور عمران خان صاحب کی کابینہ اور عمران خان صاحب تھے، وہ یہ کی بات کر رہے تھے کہ یہ جو ان کی سمت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ نزلہ زکام اور بخار کی باتیں کر کے کہ اگر ہو جائے تو بات یہ ہے کہ کورونا نہیں ہوتا ہے، اور عوام کو جس طریقے سے جو سٹانس دیا جو ہے اس وقت حکومت اور اپوزیشن جماعتیں دست و گریباں ہیں، لیکن اس میں جو ایک عوام کے لیے ایک پروڈکٹیو چیز وہ نہیں دکھائی دے رہی۔ عوام کے لیے کدھر ریلیف ہے، عوام کے لیے کہاں پر بات ہو رہی ہے؟ کیا لانگ مارچ میں آپ عوام یا پھر عوامی مسائل کے اوپر فوکس کریں گے؟ دیکھیں، میں بھی بات اپنی کمپلیٹ کر لوں پہلے۔ بات یہ کہ اس وقت بھی جو حکومت وفاق میں بیٹھی تھی، وفاق نے جو اسکرین دی تھی کورونا کی نا عوام کو کہ 2% لوگ جو ہے وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں اور ڈرنے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اور سپریم کورٹ نے کیا کہ اب جو بھی فیصلے ہوں گے وفاقی حکومت کرے گی، اور جو بھی ہوگا وہ NCC اور NCOC جو فیصلے کرے گی اس میں تمام صوبے اس کو ایکسیپٹ کریں گے۔ بات یہ ہے کہ کیونکہ ابھی آپ نے بات کی کہ استعفے دیکھیں، بات پتہ ہے کیا ہے، 2019 کا جو کورونا ہے نا، 2018 کے کورونا اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ ریزن ڈیٹ میں سے بھی آ رہا ہوں، 2% لوگ، میں نہیں کہتا وزیر اعظم صاحب، اور بات یہ کہ ٹی وی پہ ان کے جو ان کے MN MP بقول ان کے کہ 2% لوگ، اور پوری دنیا ہی کہتی ہے کہ 2% لوگ فوت ہوتے ہیں۔ اس وقت جو صورتحال، جو معیشت کی صورتحال ہے، اس وقت جو صورتحال 2018 کے جو نااہل اور جو حکومت اس وقت مسلط ہے اس ملک کے اوپر، کہتے ہیں کہ بہت سارے چیلنجز ہیں ہماری اکانومی کو، تو آپ لوگ تو خود اس میں اپنا رول پلے کریں کہ اور مزید اکانومی برباد ہو، تباہ ہو۔ دیکھیں، اکنومی تو اگر میں بات کروں تو اکنومیکل کرائسس جو ہے ابھی نہیں تھے جب یہ آئے تھے، اس وقت جی ٹی پی ریٹ 5.8 پہ تھا۔ آج جی ٹی پی ریٹ آج کورونا سے پہلے ہی انہوں نے 0 پہ لا کے کھڑا کر دیا تھا، اور مہنگائی کا جو طوفان اس وقت کی کرنٹ سچویشن کی بات نہیں کر سکتے کہ آپ لوگ اپنا پیوٹل رول کیسے پلے کریں گے اور کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہم اگر بات کریں نا تو ہم الیکٹڈ لوگ ہیں، الیکٹڈ جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ عوام کی آواز سن رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت عوام کا درد جو ہے وہ کورونا سے زیادہ درد ہے، اور عوام چاہتی ہے کہ یہ جو حکمران اس وقت مسلط کیے ہوئے 2018 کے الیکشن کو لے کر، یہ کورونا سے زیادہ خطرناک مرض ہے۔ اس کورونا کو ابھی کورونا کے لیے بھی علاج ڈھونڈ رہے ہیں نا، تو اس 2018 کے الیکشن میں ایجنڈا کیا ہے جہاں پر عوام یا پھر عوامی مسائل ایڈریس؟ عوامی مسائل، آپ کو کیا مسائل نظر نہیں آتے؟ آج باہر نکلے نا، آج نکلے باہر، آج پتارے والے سے پوچھیں، آج پوچھیں کسان سے، ہاری سے پوچھیں، چھوٹے کاروباری بڑے کاروباری سے پوچھیں۔ تو آپ لوگ کے پاس ایک ایجنڈا ہونا چاہیے، آپ کیٹیگوریکلی پروجیکٹس کے اوپر بات کریں، ایشوز کے اوپر بات کریں۔ نظر آنے یا نہ آنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں، ایشوز اس ملک
ملک کے اندر مشترکہ جو آپ کے ایشو ہیں وہ میرے بھی ایشو ہیں, عوام کے جو ایشو ہیں وہ سب کے ایشو ہیں, لیکن بات یہ کہ نہیں نظر آتے ایشو تو وزیر اعظم صاحب بقول وزیر نہیں, ایجنڈا کیا سب سے بڑا ایجنڈا اس ملک کے اندر بات یہ ہے کہ ہم پہلے دن سے یہ بات کر رہے تھے کہ الیکشن جو ہوئے ہیں وہ سلیکٹڈ الیکشن کیے گئے, آر او کا رزلٹ روکا گیا, پھر جس نے آر ڈی ایس سسٹم بند کیا گیا, ہم نے اس وقت بھی رعایت دی اور ہم نے ہاتھ ملانے کی بات کی. بلاول بھٹو صاحب نے نیشنل اسمبلی کے فلور پہ کہا کہ وزیر اعظم صاحب ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. وزیر اعظم صاحب کو شہباز شریف نے بھی کہا کہ ہم ساتھ چلنا چاہتے ہیں. وزیر اعظم صاحب مودی سے تو ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہے, یا اس کے بعد ملنے کے لیے تیار ہے, لیکن اپوزیشن سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں. سب سے بڑا ایجنڈا اور کیا چاہیے؟ شجاع حیدر صاحب, اس وقت عوامی ایجنڈا کہاں پر ہے؟ کیا جس طرح اے پی سی میں کہا گیا تھا کہ پی ڈی ایم ایک موومنٹ ہے اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کیٹیگوریکلی ایشوز کے اوپر بات کرے گی, اور ایشوز جب ہم نے دیکھے اسپیچز میں صرف پرسنل انٹرسٹ کی ہی بات ہوئی. اگر ہم مریم بی بی کی بات کریں, مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کریں, کوئٹہ کے جلسے کی بات کریں, پھر پشاور کی بات کریں, کہیں پر بھی عوامی مسائل ایڈریس نہ ہو سکے. آ جاتے ہیں ایجنڈے کے اوپر ریلی کے حوالے سے. کیا اب لانگ مارچ یا ریلیز جو ہوں گی اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ شاید اپوزیشن جماعتیں عوامی ایجنڈا کے اوپر بات کریں؟ نہیں, عوامی ہی ایجنڈا پہ تو بات کر رہے ہیں یہ لوگ. دیکھیں کیا مریم نواز شریف عوام میں نہیں شامل؟ کیا نواز شریف عوام میں نہیں شامل؟ تو مریم نواز شریف کے بڑے مسائل ہیں, ان کے اوپر کیس چل رہے ہیں, وہ ضمانت پر رہا ہیں. حمزہ شہباز جو ہیں وہ جیل میں ہیں, نواز شریف جو ہے وہ مجرم ثابت ہو چکے ہیں. تو یہ عوامی مسائل تو ہیں, ان مسائل کو حل کرنے کے لیے لوگ نکلے. مولانا فضل الرحمان جی مولانا فضل الرحمان کی فائلیں کھلنے والی ہیں, اور کیا نام ہے زرداری صاحب کو بھی مسائل ہیں. دیکھیں ایک بات سمجھ لیجیے کہ نون لیگ جو ہے وہ آل دا وے جائے گی, کیونکہ نون لیگ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا نواز شریف صاحب کے مسائل کو, مریم صاحبہ کے مسائل کو, اسی طریقے سے کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھی اپنے گریونسز ہیں؟ جی مولانا فضل الرحمان دیکھیے کوئی 10 سال تک یہ بڑا انجوائے کرتے رہے ہیں وزارت کو, اور اب ان کو جو ہے وزارت سے ہٹائے گا تو تکلیف تو ہے نا. اچھا, پھر مولانا فضل الرحمان ہی میرے حساب سے سب سے اسٹرانگ اپوزیشن ہے. نون لیگ کا کہیں اب کچھ جو ہے عوام میں جو ہے جس حساب سے ان کی جو لوٹ مار جو کھلی ہے, اب وہ نون لیگ کہیں مارکیٹ میں نہیں رہے گی, پبلک کے دلوں سے تو اب نون لیگ آپ کہتے ہیں ان کا افیکٹ, لیکن ان کا اپنا پرسنل ووٹ بینک بھی تو موجود ہے نا, ان کا پرسنل ووٹ بینک کیا افیکٹ ہوا ہوگا اس سے؟ نہیں, پرسنل ووٹ بینک تو اب کچھ بھی نہیں ہے, اب تو پیسے سے چلیں گے. اب وہ نوٹ کو عزت دو والی بات رہ گئی. جتنے اب یہ لوگ خزانوں کے منہ کھول دیں گے اور جو ہے وہ جلد سے جلوس ریلی وغیرہ کریں گے, لیکن وہ اس کو عوام میں کوئی پذیرائی نہیں ملے گی. اپنے کارندے جمع کر لیں, فضل الرحمان کے اپنے مولانا فضل الرحمان صاحب کے اپنے جو ہے مدارس کے جو بچے ہیں ان کو جمع کر لیں گے. اس وقت سب سے اسٹرانگ اپوزیشن جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان ہے میرے حساب سے. اچھا, ابھی استعفوں کی بات کر رہے ہیں, میرے حساب سے زرداری صاحب, لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے تو کہا جاتا ہے ان کا تو پرسنل کوئی اسٹیک ہے نہیں, تو پھر وہ ان کو تو اس وقت مضبوط نہیں سمجھا جا سکتا. یہ جو ہے نا, یہ جو آپ پی ڈی ایم جس کا نام ہے, یہ بھانمتی کا کنبہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. زرداری صاحب آل دا وے نہیں جائیں گے. زرداری صاحب سندھ میں پالیسی نہیں دیں گے, بالکل نہیں دیں گے. زرداری صاحب اتنا دور تک نہیں جائیں گے. اعلیٰ قیادت تو کہہ رہی ہے کہ اگر مشاورت ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے اور انہوں نے اگری کیا اس بات کے اوپر, تو ہم ڈیفینیٹلی استعفے دیں گے. دیکھیں کہنا اور عمل کرنے بڑا فرق ہے. مریم نواز شریف جلسے میں کھڑے ہوئے کہہ رہی ہیں کہ اگر کسی نے استعفے نہیں دیے, اگر کوئی پیچھے ہٹا تو اس کا گھیراؤ ہوگا. مطلب یہ کہ سیدھی دھمکی دی جا رہی ہے کہ آپ جو ہے کسی طریقے سے پیچھے نہیں ہٹنا, لیکن لوگ آل دا وے نہیں جائیں گے. جو اپوزیشن کا ایک اور یہاں پہ جو سٹانس آیا ہے لاہور جلسے میں, ہر شخص کے ہاتھ میں جھنڈا اور اس میں ڈنڈا ہوگا. یہ کیا ہے؟ یہ دیکھیے یہ لوگ اپنا آخری فائنل راؤنڈ کھیل رہے ہیں. اب ان کے بعد اب یہ اگلے سال مارچ میں سینٹ کے جھنڈا اور ڈنڈا ہوگا, کیا بول رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں نا, انہوں نے آل دا وے آؤٹ جانا ہے. اب ان کے پاس کوئی چوائس نہیں رہ گئی. احسن اقبال ہوں, اسحاق ڈار ہوں, اپنا خاقان عباسی صاحب ہوں, ان سب کے کیسز کھل رہے ہیں. کو جو ہے ملائن کرنے کی کوشش نہیں کی, ان کے خلاف بات نہیں کی, اور پھر ایک طرف جھنڈے کی جو رسپیکٹ ہے وہ ہم سب پر لازم ہے, اور اس کے ساتھ آپ وہ ڈنڈا لے کر آ رہے ہیں. یہ کیا بولنا چاہ رہے ہیں, سمجھ ہی نہیں آ رہی. انہوں نے ہر صورت جو ہے وہ افراتفری مچانی ہے, کیوس پھیلانا ہے ملک میں. کسی بھی طریقے سے چاہتے ہیں کہ ایسا شور شرابہ ہو, اتنا ہنگامہ ہو کہ یہ حکومت جو ہے وہ جیم ہو جائے اس کا پہیہ, لیکن ایسا نہیں ہونے والا. یہ ان کی امیدیں ہیں. سراج الحق صاحب بھی کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی استعفے نہیں دیں گے سندھ میں, اور اگر یہ استعفے ہی نہیں دیتے سندھ میں تو پھر حکومت کو گرانے کی بات یا وزیر اعظم صاحب سے استعفیٰ لینے کی بات وہ کتنی حد تک جو ہے پاسبل ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں نا کہ صرف
ایک نون لیگ ہے جس کو خطرہ ہے اس وقت اس حکومت کے قائم رہنے سے. پیپلز پارٹی کو کوئی ابھی ایسا کوئی سچ خطرہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی سندھ میں بہت اسٹرانگ ہے, وہ اپنا سندھ کارڈ کھیلے گی اور وہ کہیں نہیں جا رہی. لہٰذا زرداری صاحب نواز شریف صاحب کو بچانے کے لیے سمندر میں نہیں کود جائیں گے. اگر نواز شریف صاحب ڈوبتے ہیں تو ایک رسی, وہ تو سپیچز بھی دے رہے ہیں بیک ٹو بیک, اور اسپیچز میں کہہ رہا ہوں نا صاحب کا یہ بھی اسٹیٹمنٹ ہے کہ زرداری صاحب جو ہے کانٹیکٹ میں نواز شریف صاحب سے. زرداری صاحب یہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جب کوئی ڈوب رہا ہو تو اس کو رسی کا ایک سرا تھما دو, اگر وہ پکڑ لے تو ٹھیک ہے بچ جائے, اور اگر وہ نہیں پکڑتا تو وہ ڈوب جائے. اس کے لیے کودنا نہیں ہے. زرداری صاحب اس کھیل میں ایک حد تک جائیں گے اور اس کے بعد پھر وہ پیچھے ہٹ جائیں گے. استعفوں تک کی نوبت آئی تو پیپلز پارٹی استعفے نہیں دینے والی, بلکہ نون لیگ میں اپنے میں ایک بگدڑ مچ جائے گی. آپ دیکھیے سندھ میں آپ لوگ کی گورنمنٹ ہونا اور پھر آپ لوگ استعفے کی بھی بات کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب کے, تو کیا آپ لوگ سندھ میں استعفیٰ دیں گے؟ دیکھیں پہلے تو میں کنکلوڈ کروں, کیونکہ بھائی نے جو بات کی ہے پاشا صاحب نے کہ پی ڈی ایم کے جو ہے وہ کبھی بھی آصف زرداری صاحب جو ہے وہ کبھی آگے پیش نہیں ہوں گے, یا جو چاہتی ہے اپوزیشن پی ڈی ایم. پہلے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ پی ڈی ایم کی بنیاد رکھی کس نے. پی ڈی ایم کا جو بنیادی بات یہ کہ اس کا بینیفیشری کون ہے, یہ تو آپ کو اور ہمیں بھی پتا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے پی ڈی ایم کی بنیاد رکھی, اور جو مشترکہ طور پہ فیصلے پی ڈی ایم کے درمیان ہوتے ہیں, بینیفیشری لازمی سی بات ہے, بینیفیشری ہمیں بنیاد ہم نے رکھی اور تمام جماعتوں کو آنورڈ ہم لے کر آئے. جو فیصلے پی ڈی ایم کرے گا مشترکہ طور پر اس کے اندر میمورنڈم پہلے دن سائن ہو گیا تھا, اور جو فیصلے کرنے تھے, جو فیصلے ہونے تھے وہ ہو چکے ہیں. اور اب جو چیزیں بات یہ ہے کہ یہ حکومت کہہ رہے ہیں جو میمورنڈم میں ڈیٹیلز موجود تھی اسی پر آپ لوگ جو ہے قائم ہیں, اس میں کوئی چینجز نہیں آ سکتے. لازمی سی بات ہے, اس میں چینجنگ اس لیے نہیں آ سکتی. ریزن ڈیٹ اس کی وجہ کیا ہے, بات یہ کہ ملک کے اندر بات یہ کہ آمریت اور جمہوریت بالکل کھیل بالکل انہوں نے کہا کہ آخری جو ہے وہ مرحلے میں داخل ہے. آمریت اور جمہوریت کا جو گیم ہے نا وہ آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے. یہ آمریت جو ہے نا یہ آمریت کو ختم ہونا چاہیے. اس وقت بات یہ کہ بہت ساری چیزیں استعفوں کے اندر آئیں گی, صرف عمران خان نہیں ہے. عمران خان تو بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے این آر او نہیں دوں گا, وہ تو کمرے سے باہر نکلنے کے لیے اس کو این آر او چاہیے. بچہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے اس کو کرنا کیا حکومت کے اندر. ایک طرف جو آپ لوگ استعفیٰ نہ دینے کی بات کر رہے ہیں, ابھی تک اس پہ کلیئرٹی نہیں آئی. سراج الحق صاحب آپ ہی کہہ لائیں اس وقت, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ استعفے بالکل بھی نہیں دیں گے. جب آپ لوگ بالکل بھی نہیں دیں گے تو پھر وزیر اعظم صاحب کا استعفیٰ کیسے آئے گا؟ دیکھیں استعفوں سے پہلے بلاول بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ ہم اسلام آباد نہیں پہنچیں گے. استعفے تو بہت آگے ہیں. عوام جو ہوتی ہے نا, عوام اس سے پہلے جو تحریکیں چلی ہیں نا, وہ اسٹیل اٹھا لیں, مشرف اٹھا لیں, پھر عدلیہ بحال کرو تحریک اٹھا لیں نا. جب عوام نکلتی ہے نا باہر تو بڑے بڑے لوگوں کے بات یہ کہ پھر بات کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ, یہ آپ کو پتا ہے. میں نے نہیں کہا تھا, یہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کچھ لوگوں کے درمیان کہ 15,000 بندے نکلے نا تو جنرل صاحب کا جو ہے وہ پتلون میں جو کر جاتا ہے, پھر عوام کی طاقت کے آگے کوئی رک نہیں سکتا. یہ عوام اس وقت جو ہے وہ بھر چکی ہے. ٹھیک ہے, چلیں اب ہم آتے ہیں اس طرف جہاں پہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو حکومت تھی, کیا پاکستان تحریک انصاف اس کو گرا سکی؟ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں آپ کو, اس سے پہلے بھی دھرنے ہوتے رہے. اگر بات یہ کب کر رہی ہیں کہ دھرنے ہوتے رہے اور دھرنوں سے حکومتیں نہیں گرتی ہیں, اگر یہ کہ سوال ہے تو بات یہ وہ حکومتیں تھیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک ہوتا ہے آمریت جمہوریت. جمہوریت کے راستے سے جو آتا ہے نا وہ گرتی نہیں حکومتیں. ہاں جو آمریت کے راستے سے آتا ہے, میں مثال آپ کو دوں, میں مثال دے دوں آپ کو, میں آپ کو مثال دے دوں. آپ اس کو ہم کو تو چھوڑے نا. ابھی میں آپ کو بتاؤں, یہ ٹوٹل جو حکومت ہے نا, حکومت اتنی کمزور ہے, یہ حکومت اتنی کمزور ہے کہ میں آپ کو بتاؤں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی اگر یا تو پھر مجھے جواب دے دیتے ہیں, میں جواب دے دوں تو آپ سمجھ لیجئے گا چیزوں کو نا. آپ کہہ رہی ہیں کہ دھرنوں سے حکومت نہیں گرتی ہے, جلوسوں سے نہیں گرتی, میں مان رہا ایکسپٹ کر رہا ہوں, لیکن وہ حکومت ہوتی ہے. وہ بیسیکلی بات یہ ہے کہ وہ جمہوریت کی جمہوری حکومت ہوتی ہے. یہ جمہوریت حکومت ہے. وزیر داخلہ اس وقت کا جو پرویز مشرف کے دور میں تھا, جس کا محترمہ نے درخواست دی کہ میری جان کو خطرہ ہوا تو یہ ذمہ دار ہوگا. تو آج وزیر داخلہ کون ہے؟ وزیر داخلہ اس وقت جو اس کی منسٹری میں کابینہ میں جو لوگ ہیں, مشرف کی ٹیم پوری اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. اور بات یہ کہ اتنی کمزور حکومت ہے, اس کو چھیڑنے کی ضرورت ہے. صرف وہ جن کو کہتے تھے ٹارگٹ کلر جماعت, دھم کر کے اپنے ساتھ لے آئے. پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ساتھ لے کر آ گئے, میں چپڑاسی نہ رکھوں ساتھ ملا لیا, اختر مینگل کو ساتھ ملا لیا, وہ ساتھ میں وہ ایک خسرو بختیار کو صوبے کا جو ہے وہ راٹ پاٹ دے کر اس کو ساتھ ملا لیا. یہ حکومت ان کی بیسیکلی جڑیں کمزور ہیں. یہ ہے کہ ٹھوکر بھی حکومت گرے گی. چلے وقفے پہ جائیں گے اور وقفے کے بعد ہم اسی پر بات کریں گے. یہاں پہ جو نعیم وان صاحب انہوں نے ایک بار پھر کہہ دیا کہ ایک ٹھوکر سے حکومت چلی جائے گی. تو سوال یہ جائے گی کیسے ٹھوکر سے؟ لوگ باہر آئیں گے, پروٹیسٹ کریں گے, لیکن آئین کیا کہتا ہے اس کے اوپر؟ کیا ایک الیکٹڈ حکومت اس طرح گر سکتی ہے؟ ظاہر ہے جب ایک لیجسلیشن ہوتی ہے تو جب قانون آتا ہے تو اس کو جب ختم کیا جاتا ہے اس کے لیے بھی ایک کمپلیٹ اور ڈیو پروسیس ہوتا ہے. پھر کیسے وزیر اعظم صاحب کے استعفے کی بات ہو رہی ہے آفٹر شارٹ بریک.
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से इस्तीफे का जो मुतालबा हो रहा है इस वक्त अपोजिशन जमातों की तरफ से, एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल इस्तीफे नहीं देगी। जब बिल्कुल इस्तीफे नहीं देगी तो फिर ये मुतालबा कैसे जायज़ होता है वज़ीर आज़म साहब से इस्तीफे का, और क्या कैटेगोरिकली एक इलेक्टेड हुकूमत इस तरीके से गिराई जा सकती है? जिधर अपोजिशन कहती है हुकूमत एक ठोकर की है, तो आखिर एक ठोकर इससे ये गिरेगी कैसे? लेजिस्लेशन भी बहुत मुश्किल काम है। एक लेजिस्लेशन को जिस तरह बनाने में वक्त लगता है उसको ख़त्म करने में भी वक्त लगता है। इस पे शुजा हैदर साहब आप ये बताइए कि आइन और जो कानून है वो तो इस बात को बिल्कुल ही एक्सेप्ट ही नहीं करता जो इस वक्त अपोजिशन बात कर रही है। क्या सिर्फ और सिर्फ खेल हो रहा है? देखिए भाई ने जो बात की मैं उससे किसी हद तक इत्तेफाक करता हूँ कि अवाम का समंदर जब निकलता है ना तो फिर बड़े बड़े बुरुज गिर जाते हैं, कोई हुकूमतें नहीं ठहर पाती। सवाल ये है कि क्या ये लोग अवाम को निकाल पाएंगे? क्या अवाम ये समझ रहे हैं कि ये पीडीएम की जो तहरीक है ये अवाम की हमदर्दी? चलिए लेट्स सपोज हम फॉर स्प्लिट सेकंड शुजा साहब ये ज़्यूम कर लेते हैं कि अवाम बाहर आ जाती है। अव्वल तो इस जलसों में जो लोग होते हैं उनको ही क्वेश्चन किया जा रहा है, तमाम तर पीडीएम में जितने अब तक लोग आए हैं। लेकिन अगर लोग जेन्युइनली अवाम आ जाती है उसके बाद प्रोसेस कैसे होगा इस्तीफे का? नहीं देखिए, अवाम का तो मिजाज ये है कि अगर जनाब बाहर कोई शो भी हो रहा हो, बंदर का तमाशा भी कोई दिखा रहा हो तो लोग अच्छा खासे जमा हो जाते हैं, 100-150 लोग तो जैसे जमा हो जाते हैं। फिर अवाम जो है वो बिल्कुल आजकल आप सही कह रहे हैं। देखिए अवाम में 2/3 मेजॉरिटी का होना पार्लियामान में और किस तरीके से लेजिस्लेशन होना, वो तो उसमें इतने FATF के मामलात की अगर हम बात करें सिर्फ एक लेजिस्लेशन में इतने मसाइल आ रहे थे तो फिर यहाँ पे इस्तीफे मतलब यानी एक हुकूमत को गिराना नहीं। देखिए आईनी तौर पे तो मुमकिन नहीं है। अब इनकी उम्मीद ये है, मरियम नवाज जो है बिल्कुल आर या पार वाला गेम खेल रही हैं। अगर वो नाकाम होती हैं तो बहुत बुरी तरह फ्लॉप हो जाएंगी। अगर इनका ये शो फ्लॉप होता है तो ये नून लीग सफ़े हस्ती से पाकिस्तान की तारीख से मिट जाएगी। तो मरियम नवाज बिल्कुल सही कह रही है कि अब आर या पार, अब वो आर मुझे ज़्यादा लग रहा है, पार तो मुश्किल है कि जा पाएंगे। ये मेरा अपना ख्याल है, हो सकता है हकीकत इससे डिफरेंट हो। लेकिन देखिए इमरान खान साहब के लिए अपोजिशन कोई चैलेंज नहीं है, सिवाय इसलिए कि फजलुर रहमान साहब जो है वो अपने 5-6 लाख बच्चे जो मदरसे के लिए आए तो फोड़ चूक करते जब डंडे बाकायदा उन्होंने तो कहा है कि डंडे तो लेके आए। ये जो डंडों की इन्होंने जो बात की है ये इसको आप कैसे देखते हैं? झंडा और डंडा ये क्या है? केओस फैलाना है, इन्होंने तोड़ फोड़ करनी है। देखिए अवाम ये हुकूमत ने साफ कह दिया कि हम इनके बीच में बिल्कुल नहीं आएंगे। अच्छा अब ये चाह रहे थे कि हुकूमत रोके, ये झगड़ा करें, तोड़ फोड़ बचे, एक केओस की पोजीशन हो। हुकूमत ने कह दिया कि करते रहे आप जलसे। अब जब ये जलसे करते रहेंगे और खामोशी से पूरा मन जलसे करेंगे तो मसला तो हल नहीं होगा ना। तो इन्होंने तोड़ फोड़ करनी है, डंडा लेके इसीलिए है कि इन्होंने शोर शराबा करना है, इन्होंने मामला को उस नहज पे पहुंचा देना है जहाँ पे मुल्क में अफरा तफरी हो जाए। ठीक है, जो डंडे की इन्होंने बात की है, इन्होंने अभी वर्बली एक थ्रेट दिया है, यानी ये एफरे की तरफ लेके जाएंगे अवाम, जो उनके पास जो ऑडियंस होगी एफरे और राउटिंग की तरफ। पाकिस्तानी कानून में राउटिंग और एफरे जो इसकी सजा है, इसका फाइन भी है और इसकी सजा भी है, यानी एक अनलॉफुल एक्टिविटी होने जाएगी। तो ये बता रहे, खुद ही बता रहे, तो क्या ये गलत नहीं है? देखिए गलत तो हमारा इंतशार तो आप कह रहे हैं फैला रहे हैं। जी, इमरान खान साहब ट्रैक पे निकले थे जी, तो उस पे जो पीटी पे हमला हुआ था तो उसके ऊपर भी क्वेश्चंस हैं। हमारे मुल्क में सब होता है। ठीक है फुरकान, इस वक्त हम प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको फॉर्मली वेलकम करेंगे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। आपको आवाज आ रही है मेरी? ऑपोजिशन जमातें जो हुकूमत के साथ रिफ्ट में मौजूद है उस पर हम बात करें। बात करते हैं, अगर हम ऑपोजिशन की उनकी तरफ से स्टांस आया है कि झंडा और डंडा होगा अब जलसे में, ये इस पे क्या कैसे आप इसको कैसे देखते हैं? अलवीना, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है फुरकान? जी क्लियर आ रही है, अब आ रही है। ठीक है, सबसे पहले तो प्रोग्राम अभी हम इस वक्त प्रोग्राम में बात कर रहे थे ऑपोजिशन जमातों के जलसे के हवाले से और हुकूमत के साथ जो एक रिफ्ट कायम है। दूसरी जानिब मैं आपसे जानना चाहूंगी स्टेटमेंट के ऊपर जो कि ऑपोजिशन से आया है। वो कहते हैं कि इस बार जलसे में डंडा और झंडा होगा, यानी पहले तो झंडे की डिसरिस्पेक्ट की तरफ एक क्वेश्चन रेज हुआ, दूसरा डंडे की उन्होंने बात की। बिस्मिल्लाह। देखें अलवीना, इसमें दो बुनियादी चीजें, पीटीआई की स्टेटेड पोजीशन है कि हम इनको हीरो नहीं बनने देंगे, जीरो से ये हीरो नहीं बनेंगे, इनको हम रोकने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन
کیونکہ اس وقت کرونا کی بھی سچویشن ہے. آج لاہور میں بہت سے لاہور کے علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن بھی امپوز ہوئے ہیں. لاہور سے جو اسٹیٹسٹکس آ رہے ہیں کووڈ کے وہ بیک ٹو جون لیولز ہو رہے ہیں. تو یہ جو انہوں نے بات کی ہے, دیکھیں یہ آؤٹ آف فرسٹریشن یا جب آخری نہج پر پہنچ جائے نا, ان کو اور کوئی راستہ نظر اب آ رہا نہیں ہے. ان کو پتہ ہے عوام ان کے ساتھ ہے نہیں, تو انہوں نے بائی ہک اور بائی کروک وہ کام کرنا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, اگر یہ استعفوں کی بات کر رہے ہیں, پہلی بات تو یہ الوینا, پرائم منسٹر نے آج کیٹیگوریکلی یہ بات کہہ دی ہے کہ استعفے یہ دے دے, استعفے ہم ایکسیپٹ کر دیں گے اور ان سیٹوں پر کانسٹیٹیوشنلی بائی الیکشن ہوگا. لیکن آپ مجھے یہ بتا دیں کہ جو لوگ سویلین سپریمیسی کی بات کرتے ہیں ان کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ نیشنل اسمبلی کی ریزگنیشن اسپیکر کو دی جاتی ہے, ناٹ مولانا فضل الرحمان جو کہ خود ایم این اے نہیں ہے یا پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے. تو یہ کیا عوام کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ آپ ایز پر دی لا بات کریں استعفے کی کہ ایز پر دی لا پاسبل نہیں ہے, تو یہ عوام کو کس طریقے سے مسلیڈ اپوزیشن کر رہی ہے, کیوں اس کے اوپر جو ہے کیٹیگوریکلی کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوتی, آپ عوام کو کیوں آگاہ نہیں کرتے؟ کیا کوئی طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ آپ اس کیوس کو ختم کریں, کیونکہ ان دی اینڈ تو جو ریٹ ہے وہ اسٹیٹ کی چیلنج ہو رہی ہے اور حکومت آپ لوگوں کی ہے, آپ نے اس کو سیٹل کرنا ہے, اس تمام تر مسائل کو ختم کرنا ہے ٹھیک سے اور ملک کی اکانومی کے اوپر فوکس کرنا ہے. الوینا دیکھیں بات بالکل ہو سکتی ہے, لیکن یہ سویلین سپریمیسی کے جو آج کل چیمپئن بنے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس گورنمنٹ سے بات نہیں کریں گے, تو پھر وہ بتا دیں وہ کس سے بات کرنا چاہیں گے. یہ ایک اور مسئلہ ہے جس پر وہ بار اسی نیریٹو کو ریپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. دوسری بات الوینا جہاں تک یہ ہے کہ جو یہ آر اور پار والی بات ہے, یہ آپ کو ان کے فرسٹریشن لیولز کا اس سے پتہ چل جانا چاہیے کہ وہ آج کہاں کھڑے ہیں. دوسری بات رہی اپوزیشن کے استعفوں کی, تو کیا آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی سندھ اسمبلی سے ریزائن کرے گی؟ فرقان, یہ جو ایک ان کا جملہ ہے اسی کو اگر ہم آگے بڑھائیں, اسی کی بات کریں, جو جملہ آیا ہے جھنڈا اور ڈنڈا ہوگا, اور ان جنرل بھی یا پھر جنرلی ڈنڈے واقعی آتے ہیں اور انتشار کی ایک جو اسٹوری یا سینیریو کریٹ ہوتا ہے, تو پھر یہ تو ایز پر دی لا ایفری اور راؤٹنگ کے زمرے میں آئے گا. آپ لوگ ایف آئی آرز بھی آپ لوگ کو لانچ کرنی پڑیں گی, تو پھر سے دوبارہ یہی بات آئے گی کہ آپ لوگوں نے جو ہے ان سے ان کا آئینی حق چھینا. پھر کس طریقے سے اس معاملے کو ہینڈل کریں گے, کیونکہ ایفری اور راؤٹنگ کی بالکل قانون میں کہیں پہ بھی جگہ نہیں ہے, آئین نے اس سے روکا ہے. دیکھیں ازوینا, میں آپ کو یہی کہنا چاہ رہا ہوں, یہی آپ کو میں پروف کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ پیسفل جلسہ نہیں چاہ رہے, یہ چاہ رہے ہیں کہ ماردار ہو, گرفتاریاں ہوں, ایئر ٹائم اور ملے, ان کے لوگوں کے اوپر ڈنڈے چلے. اگر کوئی قانون اپنے ہاتھ میں لے گا, وہ ڈنڈا استعمال کرے گا, تو قانونی ادارے حرکت میں آئیں گے اور ایز پر دا لا ایکشن لیں گے. پھر اس کو آپ کے خلاف بھی استعمال کیا جائے گا, پھر اس کو کیسے ہینڈل کریں گے؟ جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں, اگر ان کو اس لیول کی پالیٹکس کرنی ہے, ہم نے اوپن فیلڈ دے دیا ان کو. کووڈ کا ٹائم ہے جہاں ہم اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کرٹیل کر رہے ہیں, ہم ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی کی بات کرتے ہیں, تو باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں, چاہے ہم ان سے اگری کرتے ہیں یا ڈس اگری کرتے ہیں, ان کو اس پیج پر ہونا چاہیے. جو لوگ آج سے پہلے تک کہہ رہے تھے کہ لائفز بچائیں اور اکنامک لاسز لے لیں, تو وہ آج کدھر کھڑے ہیں؟ ٹھیک ہے, وہ مجھے دونوں سائڈ آف دا سینیریو پر نہیں نظر آ رہے. ٹھیک ہے سر, میں ایک سوال کرنا چاہوں گا آپ سے. ابھی آپ کو بڑی جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کی فکر ہو رہی ہے, مجھے بتائیں جب آپ اپوزیشن میں تھے اس وقت پارلیمنٹ پہ جس طریقے سے آپ نے حملہ کرایا, سپریم کورٹ کے باہر کچھے پتلونے اور جو ٹانگی ہوئی تھی, اسی طریقے ریڈیو پاکستان پہ اور پی ٹی وی پہ جو حملہ کرایا آپ نے, تو وہ آپ میرا خیال ہے آپ کو یاد ہوگا. اور دوسری بات, مینار پاکستان میں مجھے بتائیں صبح سے اس کو جو آپ نے پوری سمندر بنا دیا ہے, دریا بنا دیا میرے بھائی, ہم نے تو آپ سے پرمیشن مانگی تھی, پرمیشن نہیں دینی, آپ نہ پرمیشن دیں. تصادم کی طرف میرا خیال ہے وفاقی حکومت جا رہی ہے, اور یہ پی ڈی ایم کا جو مشترکہ طور پہ جو پلان ہے, ہم نے تو تمام ایس او پی کے تحت آپ کو ایک درخواست دی ہے. میرا خیال ہے تصادم جو ہے وہ وفاقی حکومت چاہتی ہے, اور اگر نہیں چاہتی تو بہتر یہی ہے کہ ان کو, اگر وہ ان کو لگتا ہے کہ اس وقت جو لاہور میں جلسہ ہونے جا رہا ہے اور ان کو گھبرانا بھی نہیں ہے اور ڈر بھی ان کو کوئی نہیں ہے اپوزیشن سے, تو میرا خیال ہے ادھر سے پانی نکالیں
اور جو ہے وہ پرامن طور سے جو ہے وہ ان کو پی ڈی ایم کو جو ہے وہ جلسہ کرنے دیں. بہتر یہی ہوگا, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا کراچی کا جلسہ جو تھا وہ بھی آپ نے دیکھا پرامن ہوا, نہ ڈنڈے چلے نہ تو ہتھوڑیاں چلی, پھر آگے جھنڈا. جی میں بات کروں, وہ پھر رپورٹر کے ساتھ جو ہوا تھا, رپورٹر کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا بہرحال اس کے اوپر بھی کلیئر ہو گئی تھی چیزیں. پھر بات یہ کلیئر ہو گئی تھی, وہ بات اتنا بڑا نہیں, آپ تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, آپ کس منہ سے آپ یہ بات کر رہے ہیں میرے بھائی. اب ان کا جواب سن لیجئے. جی 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 فرقان. الوینا دیکھیں, اب پرمیشن جلسے کی جو بات ہے ایز پر ڈیموکریٹک نارمز ان کو جلسہ کرنا ہے, وہ جلسہ کر لیں. پرمیشن آفیشلی گرانٹیڈ نہیں ہوئی ہے. وہ اگر یہ بات کہہ رہے ہیں آر یا پار ڈنڈے جھنڈوں کے ساتھ, تو یہ کوئی بھی اسٹیٹ ریٹ آف دا اسٹیٹ چیلنج کرے گا تو قانون حرکت میں آئے گی. ٹھیک ہے, ریٹ آف دا اسٹیٹ چیلنج کرنے کی بات آتی ہے تو پھر ایز پر دی لا تو ایف آئی آرز بھی لانچ ہوں گی اور گرفتاریاں بھی ہوں گی. لیکن اب آتے ہیں آپ مجھے یہ بتا دیں کہ نیشنل اسمبلی سے اگر ریزگنیشن دینے تو پروونشل اسمبلیز میں جہاں ان کی اپنی گورنمنٹ ہے, میں بات کر رہا ہوں ابھی پیپلز پارٹی کی, تو اگر دونوں پی ڈی ایم کے جو بگیسٹ پارٹیز ہیں نیومیرکلی یا سیٹ وائز, اگر وہ ایک پیش پڑنی ہے تو اس میں پی ٹی اے کی کیا غلطی ہے. ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, اسے کنٹینیو کرتے اسٹے ود انسائڈ نیوز. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے جو اس وقت رفٹ موجود ہے اور جدھر ڈنڈوں کی بات ہو رہی ہے تو یہ کلیئرلی بتایا جا رہا ہے کہ راؤٹنگ اور آفرے ہونے جا رہی ہے, یعنی کہ انتشار پھیلایا جائے گا اور انتشار کی قانون میں اور آئین پاکستان میں کہیں پر جگہ موجود نہیں ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کا اسٹانس یہ آیا ہے کہ جو بھی کام قانون کے خلاف ہوگا اس پر ایف آئی آرز بھی لانچ ہوں گی, گرفتاریاں بھی ہوں گی, اور اس کو اگر پولیٹیکلی استعمال کیا جاتا ہے اپوزیشن کی طرف سے تو یہ بہت ہی ایک ان کی خراب جو ہے سیاست ہوگی. اس پہ شجاع حیدر صاحب آپ کیا بتائیں گے؟ جس طرح ہم بات کر رہے تھے ایف آئی آرز کے حوالے سے اور گرفتاریوں کے حوالے سے, اپوزیشن نے تو پھر اس کو دوبارہ اپنے لیے استعمال کرنا ہے. جی دیکھیں, میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ حکومت فوری طور پر ریئیکشن نہیں دے گی, کیونکہ اس وقت اپوزیشن چاہیے رہی. مریم نواز صاحبہ چیخ کے کہہ رہی ہیں مجھے گرفتار کر لو, مجھے گرفتار کیوں نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا. ان لوگوں کو گرفتاریاں چاہیے تاکہ یہ گرفتار ہوں, عوام میں مظلوم بنے اور عوام جو ہے نکلے. یہ ان کی ایکسپیکٹیشن ہے, عوام نہیں نکلنے والی. عمران خان صاحب کی سب سے تگڑی اپوزیشن اگر ہے تو وہ مہنگائی اور مہنگائی ہے. اب عمران خان صاحب نے کسی حد تک جو ملک کی معیشت کو جو ہے وہ سنبھالا دیا ہے, اور یہ اپوزیشن کے لیے بہت خطرناک صورتحال ہے کہ اگر ملک کی معیشت یہ حالت کر کے گئے تھے کہ ملک تباہ ہو جائے اور اس کے بعد ان کے بعد نہ چلے ملک, وہ عمران خان صاحب نے معاملہ سنبھال لیا ہے. دیکھیے میں عمران خان صاحب کے فیور میں اس لیے نہیں بات کر رہا کہ میں کوئی عمران خان صاحب کو بہت چاہتا ہوں کہ نہ بڑی کیرسمیٹک پرسنالٹی ہیں یا بہت خوبصورت ہیں, ہینڈسم ہیں. مجھے اس لیے عمران خان صاحب کو میں اس وقت اس لیے سپورٹ کر رہا ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ملک کے ہمدرد ہیں. اس وقت ملک کی معیشت کو انہوں نے سنبھالا دیا ہے اور وہ ملک کو آگے لے کے چلنا چاہ رہے ہیں. مولانا صاحب کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ وہ اس وقت استعمال ہو رہے ہیں, وہ اس وقت نون لیگ کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. نون لیگ نے ان کو استعمال کر کے ایک طرف کر دینا ہے. نون لیگ اپنے جو ہے جس طرح بہت سارے اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہی پیروں پہ خود ہی کلہاڑی ماری. نواز شریف صاحب کے اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے وہ بھی بات کر رہے ہیں استعفوں کی. اگر وہ استعفے ان جنرل دے دیتے ہیں تو پھر اس سے کیا فرق؟ نہیں, استعفے دینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. دیکھیں استعفوں کی نوبت نہیں آئے گی. نون لیگ کے اپنے ہی منسٹر بہت سارے بھاگ جائیں گے, وہ استعفے نہیں دیں گے. یہ آپ کی مریم نواز شریف کی تقریر بتا رہی ہے. کیا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی بات کی ہے کہ اگر نیو الیکشنز کی بات کریں تو اس پر نقصان بھی اپوزیشن کا ہی ہوگا؟ کیا وہ اسی طرف ان کا انسٹینس کلیئر ہے کہ وہ کہیں گے آپ وہ استعفے دے دیں, اگر آپ توڑتے ہیں تو اسمبلی توڑ کے دوبارہ الیکشن کرا لوں گا, اور دوبارہ الیکشن اگر ہوتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں نون لیگ دوبارہ پاور میں آ جائے گی؟ ایسی کوئی صورتحال نہیں. دیکھیے سینٹ کے اس وقت پوزیشن یہ ہے عمران خان کی کہ وہ جو جو قوانین بنانا چاہ رہے ہیں منی لانڈرنگ کے خلاف یا قوانین کو مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں, عدلیہ کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں, وہ ابھی 2/3 میجورٹی میں سینٹ میں نہیں ہے, تو اس لیے وہ نہیں کر پا رہے ہیں. اب 21 مارچ کو اگلے سال الیکشن ہونے والے ہیں, اس میں اگر عمران خان میجورٹی میں آ گئے, 2/3 میجورٹی میں آ گئے, تو وہ قوانین بن جائیں گے جو ان کے لیے وبال جان ثابت ہوں گے. ٹھیک ہے, اس پہ بات کروں گی. میں پاکستان تحریک انصاف کا اسٹانس جانوں گی. سینٹ الیکشنز قریب ہیں اور سینٹ جو اپر ہاؤس جدھر لیجسلیشن بہت میٹر کرتی ہے, کیا آپ لوگ
سینٹ الیکشنز میں اگر 2/3 میجورٹی بنا لیتے ہیں تو پاکستان کے لیے کچھ ایسے لاز میں امینڈمنٹ کر پائیں گے جس سے پاکستان کو نہ صرف آپ کے ٹینیور میں بلکہ اس کے بعد جو نیکسٹ ٹینیور آنے والا ہے اس میں بھی مدد ثابت ہو؟ جی فرقان آپ سن رہے ہیں؟ الوینا آپ کی آواز کٹ رہی، کین یو پلیز ریپیٹ؟ ٹھیک ہے، ہم بات کر رہے تھے اس وقت کہ سینٹ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اور سینٹ الیکشنز میں اگر آپ 2/3 میجورٹی بنا لیتے ہیں اپنی تو کیا آپ لیجسلیشن کو بہتر طریقے سے جو ہے مزید اس میں ریفارمز لے کر آ سکیں گے؟ کیونکہ اپر ہاؤس کی اگر ہم بات کریں تو دیٹ پلیز پیوٹل رول ان لیجسلیشن. کیا پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہو پائے گی لیجسلیشن میں؟ دیکھیں الوینا، obviously اپر ہاؤس میں بھی 2/3 میجورٹی کی ضرورت ہوتی ہے کوئی بھی لیجسلیٹو قانون پاس کرنے کے لیے. اگر پی ٹی آئی اس دفعہ اپنے سینیٹرز زیادہ منتخب کر سکے گی بیسڈ آن جو ان کی پروونشل اسمبلیز میں اسٹرینتھ ہے تو آئی تھنک یہ ملک کے لیے بھی اچھا ہوگا اور پارٹی کے لیے بھی اچھا ہوگا. جو ہم نے لا میکنگ کرنی ہے اس کو ہم تھوڑی سی اسموتھ سیلنگ طریقے سے کر سکتے ہیں اور that will be the case with or without resignations. ٹھیک ہے، کریکٹ. لیجسلیشن میں جو ہے اس میں کچھ پروڈکٹیوٹی ثابت ہو پائے گی، بٹ ناؤ کمنگ بیک ٹو ایڈمنسٹریٹو پاورز اور ایڈمنسٹریشن لا اور ایڈمنسٹریٹو لا یو کین سے، اس میں جو سپریشن آف پاورز دیا گیا ہے اس میں ایگزیکٹو ہے اس کا ڈومین کافی مضبوط ہے. ایگزیکٹو نے جو ایکسرسائز کرنا ہوتا ہے اس وقت ایگزیکٹو کی پاورز آپ لوگ کے پاس ہیں، لیکن آپ لوگ کو پھر بھی بہت ساری پرابلمس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کیا یہ آپ کی ریٹ کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے بات، یا پھر اس میں بیوروکریسی یا کس کا فیلئر سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں الوینا، obviously یہ ڈکے ان دا سسٹم 4 سال سے نہیں، تقریباً 30-40 سالوں سے ہے. تو وہ obviously بیوروکریٹک ہرڈلز بھی ہیں، وہ کچھ بیوروکریٹک سرکلز میں کچھ ابھی بھی سمپتائزرز ہیں جو دونوں ہماری ٹریڈیشنل پارٹیز ہیں ان کی. تو یہ ایک ملٹی لیئرڈ اپروچ ہے، اس میں obviously ہم نے کچھ باتیں بھی کی ہیں بیوروکریٹک اور سول سروسز کی ریفارمز کی، تو اس کو بھی تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے. I believe ٹھیک ہے. نعیم، نواز شریف صاحب کے اسٹیٹمنٹ کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ استعفیٰ دے دیجئے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو استعفے سبمٹ کروا دیجئے. کیا پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ کلیئر کر لیا اور وہ واقعی استعفے دینے جا رہے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ میمورینڈم میں جس طرح آپ نے پہلے بتایا کہ آلریڈی سارے پوائنٹ سیٹ آؤٹ ہو چکے تھے، اگر پوائنٹ سیٹ آؤٹ ہو گئے تھے اور اس وقت نواز شریف صاحب بھی یہ بات کریں استعفوں کی سبمشن کی، تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کروانے ہوں گے؟ اور اگر میمورینڈم یہ بات لکھی تھی کہ آپ اس کے اگینسٹ جائیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میمورینڈم میں جو سائن ہوا تھا، جو چیزیں ہم نے طے کی تھیں، اس میں آخری جو مرحلہ تھا، اگر یہ تصادم کی طرف حکومت جاتی ہے، عوام روڈوں پر آتی ہے اور عوام پہ جو ہے وہ جو کرنا چاہتے ہیں، جو بھی انہوں نے حالات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بات یہ اگر ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں تو فائنلی آپشن ہم اپوزیشن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اپوزیشن کے پاس آپشن کیا رہ جاتا ہے؟ اپوزیشن یہی رہ جاتا ہے کہ ہم پھر استعفے دے کے سب چلے جائیں گے، اور استعفے دے کے چلے جائیں گے. اچھا کمال یہ کہ ہم استعفے دینا چاہتے ہیں اور وزیر اعظم صاحب اتنے شریف آدمی ہیں، استعفے لینا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، دے دیں استعفیٰ، حکومت ختم ہو جائے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ پلیٹ میں بنی ہوئی حکومت دونوں کو، اب بات یہ ہے کہ سنیں نا، ان کو بات یہ کہ پلیٹ میں بنی ہوئی حکومت تو ان کو مل گئی ہے. کل تک تو پارلیمنٹ پہ لانتے بھیجتے تھے، لانت بھیجنے والا پارلیمنٹ پہ دیں گے. جب وقت آئے گا آپ سے پوچھنے کی ضرورت تھوڑی پڑے گی. ابھی آئے گا نا وقت، ابھی آئے گا. اس کا طریقہ کار ہے نا، جو آئینی طریقہ کار ہے، آئینی وہ طریقہ کار ہے جو ہم استعمال کر رہے ہیں. ابھی بات یہ ہے کہ تحریک کا جو ہے وہ آغاز کر دیا ہے، جیل برو تحریک وہ بھی چلے گی. اور اگر بات یہ ہے کہ پھر جیلوں میں جائیں گے، پھر اس کے بعد استعفے دیں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ طریقہ انصاف نہیں ہے. یہ پی ڈی ایم میں جو جماعت ہے نا، میں آپ سر یہ بات کر رہا ہوں، کب ڈنڈے برسائے؟ کب نہیں برسائے آپ مجھے بتائیں. یہ سپریم کورٹ کے باہر جو ڈنڈے، یہ فیض آباد دھرنے کے اندر جو ڈنڈے، جو ریڈیو پاکستان پہ دھرنے، اللہ نہ کرے ہمارا کوئی اسٹانس نہیں ہے. نام میں میمورینڈم سائن کیا ہے، کہاں سے کہا؟ یہ پلیٹ فارم آپ کا نہیں ہے؟ یہ پلیٹ فارم ہمارا ہے، لیکن ہم نے کہیں بھی طے نہیں کیا کہ ڈنڈے اٹھا کے ڈنڈے چلانے. دوسرا آپ بات کرنی ہے ابھی آپ نے 6-7 دفعہ آپ نے یہ بات دہرائی ہے کہ ڈنڈا اور جھنڈا، تو جھنڈے کے اندر کے ناڑا ڈلے گا، اس میں زارمنٹ ڈلے گا، ڈنڈے ہی ڈلے گا نا. نہیں میں تو عرض یہ کر رہا ہوں بھائی، بات یہ جھنڈے میں کیا جائے گا؟ ڈنڈے ہی جائے گا نا. اپوزیشن نے یہ بات کی ہے کہ ڈنڈا اور جھنڈا ساتھ لے کر آئے تاکہ جھنڈے کے اندر ڈنڈا بھی ساتھ رہے. تو میں تو عرض یہ کر رہا ہوں کیا بولے، اس میں کیا ڈالیں گے؟ ربڑ ڈال دیں اس کے جھنڈے کے اندر، ربڑ تو نہیں جائے گی نا، اس کے اندر ڈنڈے ہی جائے گا. لیکن وہ آپ پینک جو قسم کی آپ ملانے کی نہیں، جو آپ پینک پھیلا رہی ہے نہیں جی، وہ ایسی حالات پوزیشن جو ہے وہ پیدا کرنا چاہتی ہے. اپوزیشن یہ نہیں چاہتی ہے. آج مجھے یہ بتائیں کہ گجرا
والا جلسہ ہوا, عوام تھی تو وہ جلسہ کامیاب ہوا. کراچی جلسہ ہوا, عوام تھی تو کامیاب ہوا. ملتان جلسہ تھا تو عوام تھی تو کامیاب ہوا. ملتان کے جلسے کا انہوں نے کیوں بات کی کہ ہم نے تو ایس او پی کے لیے 5 واک تھرو گیٹ تھرو ہم نے لگائے تھے. میں خود وہاں موجود تھا ملتان کے اندر. کا ایک بہت مضبوط رول ہوتا ہے کسی بھی ملک میں, صرف حکومت کا نہیں ہوتا. اپوزیشن نے فوکس کروانا ہوتا ہے, آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا, اس کی کیا ڈیڈ لائن ہے, کتنی کرپشن ہو رہی ہے, یہاں پہ کیا مسائل ہے, وہ بات کیوں نہیں کرتے. کیسے کرائیں, کیسے کرائیں؟ وزیر اعظم کا کام کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگ یہ بات میں عرض یہ کر رہا ہوں, ہم تو بول بول کے تھک گئے بھائی, خدا کے واسطے 47 کی, ہاں تو مہنگائی ہے نا, 47 کی چینی 115 کی نہیں ملتی آپ کو. مجھے بتائیں عوام کو کیا چیز چاہیے, عوام کو کیا چاہیے؟ عوام کو ہیلتھ کی سہولتیں چاہیے, عوام کو ہاؤس ہولڈ آئٹم چاہیے سستا, عوام کو سستی بجلی چاہیے, سستا پیٹرول چاہیے, یہی چاہیے نا عوام کو. 47 کی چینی 1 منٹ 115 پہ جا کھڑی کر دیے. بجلی کا بل 8 روپے کا ابھی جو اٹھا کے کھڑا کر دیے 22 روپے پہ. کہ ٹھیک ہے, ایک عام عوام میں اور جو پولیٹیشنز ہیں ان میں بہت ڈفرنس ہوتا ہے. پولیٹیشنز نے اپنا ایک پیوٹل رول پلے کرنا ہوتا ہے ملک کو آگے بڑھانے میں. اگر اپوزیشن جماعتیں اس وقت یہ اپوزیشن کرتی ہیں کہ مہنگائی 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 اور وزیر اعظم صاحب کا استعفیٰ چاہیے. مہنگائی تو ہے نا, مجھے سوال مکمل کریں. آپ کو کیوں نہیں لگتا مہنگائی ہے؟ سوال تو مکمل ہو جانا. اچھا کر لیجئے. ٹھیک ہے, تو اس میں اس طریقے سے جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ پروجیکٹس کے اوپر سوال کیوں نہیں کرتے حکومت سے کہ اگر آپ نے یہ منصوبہ بنایا ہے, منصوبہ آپ کا کنٹینیوڈ ہے, اس کو کتنا وقت درکار ہے, اس میں کتنے پیسے, اس میں لاگت کیا تھی. کام تو یہ ہونا چاہیے نا اپوزیشن کا, استعفیٰ دے دیں گھر جائیں. یہ کون سی دیکھیے مہنگائی تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے عوام کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے, لیکن یہ مہنگائی ہوئی کیوں؟ یہ ایک دم سے ڈالر جو ہے وہ 160 پہ, اس کے روٹ کاسٹ پہ کیوں نہیں بات کرتے آپ؟ اور کیا پروجیکٹ کر رہے ہیں؟ اپوزیشن کا کام کیا ہوتا ہے کہ حکومت کی کارکردگی کو تنقید کرے کہ کہاں آپ غلط کر رہے ہیں, اس کو اگر کہیں غلطی کر رہے ہیں تو اس کو صحیح کریں. دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ جو حکومت جو وجود میں آئی ہے یہ ڈیموکریٹک ہے ہی نہیں. عمران خان صاحب پہلے دن سے کہہ رہے ہیں یہ سب چور ہیں. اچھا وہ چور جو ہیں وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے, تو اب وہ کہتے ہیں کہ یہ چور ہیں اور ڈیموکریسی کہتی ہے کہ یہ اپوزیشن ہے, آپ ان سے بات کریں. وہ بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. کیوں تیار نہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں یہ تو سب چور ہیں. اور وہ ان کی کابینہ میں موجود ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ پلیٹ فارم پہ بھی کہتے ہیں جمہوریت کی ہم بات کریں گے. جمہوریت کدھر ہے جب دو خاندانوں میں اپنے خاندان میں ساری جتنی بھی جو اقتدار ہے اپنے خاندان. ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں نواز شریف صاحب آپ سمجھ گئے کہ ان کی اقتدار کا سورج غروب ہونے والا ہے, تو وہ آل دا وے آؤٹ جا رہے ہیں. وہ سارے اپنے ساری کشتیاں جلا دیں گے, وہ سب کچھ کریں گے. مریم نواز شریف سب کچھ کریں گی, جو کہ وہ کہتی ہے کہ جو مریم بی بی ہے وہ نیکسٹ پرائم منسٹر ہے. اب کہنے کو تو کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے. یہ چاہ رہے ہیں بھلے ملک ڈوب جائے, لیکن اگر اقتدار میں آنا ہے تو یا تو ہم اقتدار میں ہم بھی کھیل لیں گے, نہیں تو کھیل بگاڑیں گے. وہ ان کا حساب ہے. لیکن زرداری صاحب جو ہے وہ منجھے ہوئے سیاستدان ہیں, وہ کوئی ایسی غلطی نہیں کریں گے. وہ ابھی آسفا زرداری کو لانچ کر رہے ہیں. وہ ابھی اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے دوسروں کے کندھے پہ بندوق چلا رہی ہے. خود سے زرداری صاحب تھوڑا سا آگے جائیں گے, اس کے بعد بیک فٹ پہ ہو کے کھیل دیکھیں گے. وہ بالکل وہ گیم دیکھیں گے کہ ہونا کیا ہے. فرقان آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس تمام تر گفتگو میں جو کرکس ہم نے نکالے اور جس پر میں روز بات کر رہی ہوں پچھلے کئی دنوں سے, نیشنل ڈائیلاگ کی طرف کیا جا سکتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ جانا چاہیے؟ کیونکہ یہ رفٹ جو ملک میں اس وقت برقرار ہے یہ نہ صرف پاکستان کا امیج باہر ہمارا ملائن ہو رہا ہے بلکہ پاکستان کی اکانومی کے لیے بھی تھریٹ ہے. آلریڈی کووڈ-19 سیکنڈ ویو کی وجہ سے پارشلی لاک ڈاؤن بھی بہت سارے شہروں میں موجود ہے. الوینا آپ مجھے 2 منٹ دینا اس کو تھوڑا سا سمرائز کرنے میں. پہلی بات تو یہ ہے الوینا کہ جو کووڈ کے بعد پاکستان کی ریکوری ہے وہ ورلڈ بینک جیسے انسٹیٹیوشنز اس کو ٹاپ 5 ریکوریز دنیا کی ریکوریز میں اس کو گن رہے ہیں. تو یہ ایک طرف ہوگی. دوسری بات جہاں تک نیشنل ڈائیلاگ کی ہے, ہم نے ڈائیلاگ ہمیشہ ویلکم کیا ہے, لیکن این آر او ہم نے 10 دفعہ کہا ہے کہ این آر او کسی کو بھی نہیں ملے گا چاہے وہ کوئی بھی ہو. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے بینا الیکشن اگلے الیکشن کے لیے نہیں لڑی جاتی, الیکشن اگلی نسل کے لیے لڑی جاتی ہے. تو یہ دونوں جو جماعتیں ہیں وہ اگلی نسل میں اپنی 2 نسلوں کا سوچ رہی ہیں, وہ پاکستان کی نسلوں کا نہیں سوچ رہی. ابھی بھی بات کیا ہو رہی ہے کہ آصفہ کو لانچ کرنا ہے. آفٹر لانچنگ بلاول کوئی 10 دفعہ کی بلاول کو لانچ کرنے کے بعد اب آصفہ کی باری آ گئی ہے. مریم نواز اگلی پرائم منسٹر ہے اکارڈنگ ٹو پی ایم ایل این. تو آپ جب مجھے یہ جب ان کی رینکس کے ودن یونٹی نہیں ہے تو یہ ملک کو کیسے یونیفائی کریں گے؟ الوینا دوسری بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے صرف اپنے خاندانوں کی لوٹی ہوئی دولت کو بچانا ہے اور یہی ان کا ایجنڈا ہے تو وہ لاسٹ کوشش کرنے جب تک عمران خان پرائم منسٹر ہے ان کو یہاں سے تو ریلیف نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. لاسٹ کوشچن فرقان کہ کیا کوئی ڈائیلاگ کی کہیں گنجائش ہے یا نہیں ہے؟
الوینا اگین پالیٹکس میں کوئی ڈیڈ اینڈ یوزلی جہاں تک میں نے دیکھا ہے ہوتی نہیں ہے. روم فار ڈائلاگ از آلویز اوپن ود دا پریٹیکسٹ کہ عمران خان جب تک پرائم منسٹر ہے این آر او ان کو نہیں ملے گا, ان کی چوری معاف نہیں ہوگی. ویدر ہماری گورنمنٹ اس سے جائے, ہماری پروونشل گورنمنٹ اس سے جائے, یہ ہماری اسٹیٹڈ پالیسی ہے اور اس پر آپ کو عمل درآمد ہوتے ہوئے نظر آئے. ٹھیک ہے, کریکٹ. جی نہیں, وہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ این آر او وزیر اعظم صاحب نہیں دیں گے, وہ اس لیے نہیں دیں گے ان کے اختیار میں نہیں ہے. دوسری بات یہ رہی کہ این آر او کس کو دیا, علیم خان کو این آر او دیا, علیمہ خان کو این آر او دیا, جاگیر ترین کو این آر او دیا. اسی طریقے سے بات کروں جس کو چپڑاسی نہیں رکھتے تھے این آر او دیا, کراچی کی سب سے بڑی ٹارگٹ کلر جماعت آج نفیس جماعت این آر او میں چلی گئی, پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو آج نفیس آج جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ این آر او کے اندر آ گیا. پھر اسی طریقے سے مسئلہ نہیں, اصل میں این آر او کس کو کہتے ہیں, این آر او اس کو ہی کہتے ہیں نا. یہ تو کل یہ خود کہتے تھے نا میں پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو, حقیقی طور پہ بات یہی ہے نا. این آر او کس کو کہتے ہیں, علیمہ خان نے یا چوری کی 87 روپے عوام کا لے کے بھاگ گئی, اس کا فائن بھرا اس نے, اس بہن تو تھی نا میرے بھائی, میری آپ کی بہن تو تھی نا, وزیر اعظم کی بہن تھی. این آر او نہیں دیتا, اس نے منی لانڈرنگ کی, بند کرتا اٹھا کے. مدینے کی ریاست میں تو یہ ہوتا ہے, پھر تو گھر سے احتساب شروع ہوتا ہے, وہ تو بھاگ گئی نہ لے کے پیسے. علیم خان خسرو بختیار نے چینی چوری کی, اس کو این آر او دیا. این آر او ان کے پاس بیسیکلی این آر او کے علاوہ لفظ رہا ہی نہیں ہے. اچھا, ان کے پاس این آر او دے بھی نہیں سکتے. یہ کچھ ویلڈ پوائنٹس ہیں ان کے پاس کہ جو چینی چوری کی وہ کمیشن بنا تھا, اس کی رپورٹ, اس کی جی آئی ٹی بنی تھی, اس کا کیا ہوا کیا نہیں ہوا. دیکھیں عمران خان صاحب کا جو بات یہ ہے کہ لوٹا ہو نا تو ہم دیں, لوٹی بھی رقم کا ہرجانہ علیمہ خان نے دیا ہے 34 کروڑ روپیہ. 34 کروڑ روپیہ. بات یہ کہ فائن بھر کے علیمہ خان نے ثابت کیا کہ میں سیٹسفائیڈ چور نہیں ہوں. تو گھر میں چور موجود ہیں, بنی گالہ کی زمین چوری کی ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت ہیلی کاپٹر پھر کون سے کیسز ہیں, پرویز کھٹک کو این آر او دیا ہوا ہے, پوری جماعت این آر او کے اوپر ہے. فارن فنڈنگ کھولے نا, کل پتہ لگے گا کون این آر او کے اندر ہے. کھلوا دیں, آپ خود ہی وکیل ہیں, کل کھلوا دیں. عمران خان پھولوں کی سیج پہ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ عمران خان صاحب اکثر ٹیپو سلطان کا ذکر کرتے ہیں, تو ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے تھا کہ ٹیپو سلطان ناکام کیوں ہو گیا تھا. اس کے دائیں بائیں میر صادق, میر جعفر, میر جعفر, میر صادق بیٹھے ہوئے تھے. تو عمران خان صاحب کے لیے یہ بھی بڑا چیلنج ہے کہ اپوزیشن کو, تو اپوزیشن ان کے لیے میں پھر بتا رہا ہوں کوئی چیلنج نہیں ہے. ان کے لیے جو چیلنج ہے وہ مہنگائی ہے اور ان کے اپنے جو ہیں رفقا. تو عمران خان صاحب کو بڑی بہترین کاوش ہیں. اب تک کی پرفارمنس جو ہے 2.5 سال بعد پاکستان کی معیشت جو ہے اس وقت پھر رائزنگ اکنامی بنی ہے پاکستان, اور انشاءاللہ پاکستان پھر اوپر جائے گا. لیکن عمران خان صاحب کو اپنے آس پاس کے لوگوں کو احتساب کے لیے پیش کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ احتساب کے لیے پیش کرنا پڑے گا, اور کابینہ میں جو لوگ موجود ہیں وہ ان کو کہیں نہ کہیں کوئی غلط گائیڈ کرتا ہے, آپ کہہ رہے ہیں. ایگزیکٹلی سارے لوگ اچھے نہیں ہیں. گورنر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ رومرز ہیں. گورنر آپ دیکھیں, سوری یہاں پہ ٹاپک سے ہٹ جاؤں گا میں. جب عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے تو ہم سوچتے تھے عمران خان صاحب آئیں گے تو ان کے سارے رفقا کار, کوئی ایم بی اے ہوگا, کوئی ماسٹرز ہوگا, کوئی پی ایچ ڈی ہوگا. مطلب میں سمجھتا تھا کہ کوالیفائڈ جو ہے نا وہ ایک ٹیم آئے گی عمران خان صاحب کے ساتھ, اور جناب وہ ایک تباہی مچا دیں گے. تباہی تو یہ مچ رہی گورنر سندھ صاحب کی, آپ نے اس وقت ذکر چھیڑ دیا, ماشاء اللہ انٹر پاس ہے. تو میں اس بات سے تھوڑا سا ڈس اپوائنٹڈ ہوں. اور پنجاب پہ وسیم اختر بھی ہمارے پاس. میں اپنی پرسنل ریمارکس سے دینا چاہتی, لیکن جتنے بھی میں نے قانون کے سوال ان سے کیے ہیں انہوں نے کمپلیٹلی سیٹسفائی کیا. دیٹ مینس ہی اسٹڈیز. دیکھیں عالم اور علم میں تھوڑا فرق ہوتا ہے. سیکنڈ بات یہ رہی, میں ایک بات بتاؤں, یہ جس کو یہ کہتے تھے نا یہ ملک پہ قرضے چڑھاتے رہے, یہ کون اپوزیشن کی جماعت کے لوگ یہ کہتے تھے اس ملک کے اندر کرپشن کی تھی. مجھے بتائیں ڈاکٹر فردوس احوان کون ہے اس وقت, اس کی کابینہ میں ان کے ایم این اے کون ہے؟ چور ہیں نا سارے, یہ قرضے چڑھاتے رہے. اب عمران خان کے ساتھ مل کے یہ قرضے اتاریں گے, یہ بیوقوف بنا رہے ہیں عوام کو. لیکن آپ کے ساتھ آپ کی حکومت کا حصہ تھی, اس کے بعد آپ لوگ یعنی ریٹ نہیں تھی کیا؟ میں بتاتا ہوں آپ کو, میں آپ کو اگر بولے تو ویڈیو نکال کے دکھاؤں گا. ڈاکٹر فردوس احوان کو ہم نے نکالا تھا, ہم نے نکالا تھا پارٹی سے, ہم نے ان کو نکالا تھا. کس بات پہ نکالا تھا؟ کرپشن پہ. میں بتاتا ہوں نا, ہم نے اس کو کرپشن پہ نکالا تھا. اس وقت ان کو لے کر آتے نا, ان کو جو ان کے اوپر آپ لوگ ثابت کرتے نا, تو ثابت کیا نا. اس پر بات یہ ہے کہ جو بھی جاتا ہے نا واشنگ مشین میں دھل جاتا, پی ٹی آئی میں اس پہ کیس چل رہا تھا. کون سا کیس؟ جب وہ لازمی سی بات ہیلتھ کی ایمبولینس سے کھا گئی, فائر بریگیڈ ایمبولینس سے کھا
کھا کے چلی گئی. کیس تو چل رہا تھا دودھ کی. پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کیا, بہت بہت شکریہ شجاع حیدر صاحب, آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا. اینالسٹ ہمیں پروگرام میں فرقان ریاض احمد صاحب نے بھی جوائن کیا تھا پاکستان تحریک انصاف سے. پروگرام کو کنکلوڈ کرتے چلیں گے. نیشنل ڈائلاگ کی دور دور تک کہیں سے کوئی خبر نہیں آ رہی, لیکن امید کرتے ہیں کہ یہ جو رفٹ ہے یہ ختم ہو جائے, کیونکہ ہمارے ملک کے لیے نقصان دہ ہے, نہ صرف ملک کی اکانومی کے لیے بلکہ انٹرنیشنلی جو ہمارا ایک امیج جا رہا ہے وہ ایک اچھا نہیں جا رہا. اور جو ہمارا دشمن ملک ہے خود تو وہاں پہ بری طریقے سے جو فارمرز ہیں ان کے رائٹس کو وائلیٹ کر رہے ہیں, قانون میں جو ہے عجیب سی امینڈمنٹس کر رہے ہیں, ان کو جو ہے ریلیف نہیں دے رہے ہیں. اپنا ملک میں برا حال ہے, خالصتان کی موومنٹ چل رہی ہے اور ملک پتہ نہیں کتنے ٹکڑوں میں ان کا جو ہے بٹنے جا رہا ہے, لیکن ان کی نظر ہر وقت پاکستان کے اوپر ہوتی ہے. اللہ پاکستان کو مزید پراسپر کرے اور مسائل ختم ہو. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. God bless you all.